الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل مسلسل ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اللہ کے فضل و احسان سے، اور روزانہ سینکڑوں اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اللہ کا فضل و احسان ہے کہ کثیر سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک اس سلسلے کے اندر شامل رہیں، ممکن ہو تو اس کو آگے اور بھی شیئر کریں تاکہ علم دین کی روشنی یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سوال کیا ہے، کیا مکڑی کو مارنا گناہ ہے؟ مکڑی کو مارنا گناہ نہیں ہے، مکڑی کو مارا جا سکتا ہے، بالخصوص اگر اس کے جالے بن گئے اور وہ کسی صورت ہٹتے نہیں ہیں تو گھر سے مکڑی کے جالے دور کر دینے چاہیے۔ مکڑی کے جالے اگر گھر کے اندر رہیں گے تو اس سے گھر کے اندر نحوست آتی ہے، اور ویسے بھی یہ صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں تو دفناتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، جائز نہیں تو ہم نے کبھی نہیں کہا، اس کی علماء نے ممانعت کی ہے کہ جانا ان کا منع ہے۔ منع ایک الگ چیز ہوتی ہے، حرام کو بھی منع کہتے ہیں، ناجائز کو بھی منع کہتے ہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ خاص وجوہات کی بنیاد پر منع کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی منع کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس کو منع کہتے ہیں۔ تو یہ جو منع کرنا ہے یہ بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ علماء یہ تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر حکم شرع بیان کرتے ہیں۔ عورتوں کے قبرستان جانے کی وجہ سے جو فتنے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ اگر ایک عقل رکھنے والا، صحیح عقل رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا اس پہ غور و فکر کرے گا تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کتنے فتنے یہ برپا ہوتے ہیں، عورتیں قبروں پر کس طرح کے معاملات کر جاتی ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ یعنی ان بعض مزارات پر کہ جہاں پر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں وہاں کس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور پھر غیروں کو، مخالفین کو کس طرح کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ جہاں تک رہا دفنانا، تو دفنانا ایک حکم شرعی ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو عورتوں کو دفنایا تو قبرستان کے اندر ہی جائے گا، تو جہاں ان کو دفنانا ہے وہاں پر ان کو دفنایا جائے گا، اور جہاں تک جانے کا حکم ہے تو وہ حکم ایک جدا چیز ہے۔ یعنی عورت کو اگر کوئی کام کسی ایک جہت سے منع ہے، ایک وجہ سے منع ہے، تو دوسری وجہ سے وہ کام درست ہو، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ابھی کورونا کی وجہ سے موبائل میں فری منٹس آ رہے ہیں تو کیا یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کسی بھی رقم کے عوض نہیں آ رہے، بس اگر کمپنی ایسے ہی آپ کو سہولت دے رہی ہے اور اس پر آپ کو کچھ بھی دینا نہیں پڑتا، تو اس صورت میں تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اگر اس میں کوئی اور کنڈیشنز ہیں اور وہ کسی چیز کے عوض میں آپ کو دے رہے ہیں تو پھر اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ روزے میں کفر بکنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے کہ نعوذ باللہ کوئی روزے کی حالت میں یا بغیر روزے کے کفر بکے۔ تو اگر کسی نے کفر بک دیا ہے تو اس پر توبہ کرنا یہ لازم ہے۔ اور باقی رہا یہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو بظاہر اس کا جو روزہ ہے ابھی فی الوقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، دونوں پہلو میرے سامنے آ رہے ہیں، میں اس پہ غور کر کے پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ہم اکثر واٹس ایپ پر ایموجی سینڈ کرتے ہیں، کیا اس کا سینڈ کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ اگر وہ ایموجیز اس طرح کی ہیں کہ جس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، یعنی کوئی بے پردہ عورت نہیں ہے یا کسی کے ستر ظاہر نہیں ہو رہے، اس طرح کی کوئی خلاف شرع بات اس کے اندر نہیں ہے تو اسے بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک سوال کیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آج کے دور کے مولانا بھی بدمعاش ہیں،
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ منافق ہے وہ شخص کہ جو ہمارے بڑوں کی توہین کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو منافق کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے، اپنے بڑوں کی توہین کرتا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں۔ وجہ اصل میں سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں یہ ایسے لوگوں کی راہ کے اندر ان کے جو مذموم مقاصد ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں، یعنی جن مقاصد کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں، جن برائیوں کو یہ لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہتے ہیں، علماء اہل سنت جو ہے اس طرح کی برائیاں، اس طرح کی خرابیاں یہ عام ہونے نہیں دیتے، اس راہ کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو سب سے بڑھ کر تکلیف جو ہوتی ہے وہ علماء سے ہوتی ہے، یعنی ان کی پولوں کو کھولنے والے جو ہوتے ہیں، ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے جو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر علماء ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے سب سے بڑھ کر علماء سے، اور یہ علماء کی توہین کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اہل علم کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا ہے اور جتنی احادیث طیبہ بیان کی ہیں، ایک مسلمان ان کو پڑھنے کے بعد کسی بھی عالم دین کی یعنی جو صحیح العقیدہ ہو اس کی کبھی بھی توہین نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا ایسے افراد کو کہ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں اور اس طرح کی خرابیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ان حالات کے اندر ہم جمعے کی نماز اپنی مسجد کے اندر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اپنے اپنے علاقے کی بات ہے نا، کہ اپنے ہر علاقے کا معاملہ ایک طرح کا نہیں ہے، کہیں پہ اجازت ہے، کہیں پہ نہیں ہے، کہیں پہ سختی ہے، کہیں پہ نہیں ہے، تو جیسی کنڈیشن ہو اس کے مطابق آپ اپنی جو صورت ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا والی دعا ہے، اس میں اکثر وقینا عذاب النار کے بعد وقینا عذاب القبر، وقینا عذاب الحشری جیسے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ اگر تو نماز میں نہیں ہے، نماز کے علاوہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، یا قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے اس کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ بطور دعا پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں بطور دعا، تو اس کے اندر آپ اضافہ کر سکتے ہیں، ورنہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ نعت میں ایک جملہ ہے کر دو کرم رب سائیں، کیا اللہ کو رب سائیں کہنا درست ہے؟ دیکھیں یہ اپنے اپنے علاقے کا عرف ہوتا ہے، اپنے اپنے علاقے کا لحاظ ہوتا ہے۔ بہت سارے علاقے وہ ہیں کہ جہاں پہ لفظ سائیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے علماء اہل سنت کی تعداد ہے جس نے یہ لفظ استعمال کرنے سے منع کیا۔ لیکن بعض علاقے، بعض مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر یہ تعظیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہاں کے بزرگان دین اس لفظ کو استعمال کرتے رہے ہیں، تو وہاں کے احکام اس حوالے سے یہ جدا ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شب براءت میں رات بھر جاگ کر عبادت کی پر روزہ نہیں رکھا تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی روزے کے بغیر اس کا ثواب نہیں۔ غلط کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رات کی عبادت اپنی ہے، دن کا روزہ اپنا ہے۔ کوئی رات میں عبادت کرے گا تو اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، روزہ رکھے گا تو روزے کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ بات غلط بیان کی جس نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں الٹے ہاتھ پر تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کہاں لکھی ہے، ذرا اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب صلاۃ التسبیح کی نماز میں سورت کے بعد رکوع میں چلے جائیں تو کیا حکم ہے؟ یعنی تسبیح نہیں پڑھی جو سورت کے بعد پڑھنی تھی اور رکوع میں چلے گئے تو اب کیا کریں؟ تو رکوع کے اندر اس تسبیح کو پورا کر لیں۔ جو پچھلے رکن کے اندر آپ کی تسبیح چھوٹ گئی اس تسبیح کو آپ رکوع کے اندر پورا کر لیں، آپ کی صلاۃ التسبیح درست ہو جائے گی۔ عورت کا لوہے، پیتل وغیرہ کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ ہوتی ہیں آرٹیفیشل جویلری وہ عورت استعمال کر سکتی ہے، اسے پہن سکتی ہے، البتہ اس سے بچنا بہتر ہے کہ اسے نہ پہنے۔
جس کی قضا نمازیں باقی ہوں تو شب برات جیسی خصوصی راتوں میں نوافل پڑھے یا قضا نمازیں، کیا ایسوں کی نفل نماز قبول ہوگی؟ قبول کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی نوافل قبول تو ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو مقرر نوافل ہیں ان کے علاوہ یہ قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کریں۔ قضا نمازیں یہ نوافل کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں، زیادہ ضروری ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے کہ ان کو جلد سے جلد پورا کر لیا جائے۔ میرا پارٹس کا کام ہے، دکان میں انویسٹمنٹ تقریباً 20 لاکھ ہے، مجھے زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی؟ یہ تو آپ حساب لگائیں کہ کتنا اس میں اپنا ٹوٹل آپ کا مال جو ہے وہ کتنا ہے، یعنی جو بیچنے کا تجارت کا سامان ہے اس کی مالیت ابھی کتنی ہے مارکیٹ کے اندر، تو جتنی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس سامان کے اوپر اتنی آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، یعنی 2.5% اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اگر 1 لاکھ ہے تو 2,500 روپے، 2 لاکھ ہے تو 5,000 روپے، اسی طرح آپ اس کو جو ہے حساب لگاتے چلے جائیں۔ اگر کسی نے مکان لیا اور بیچنے کی نیت سے لیا، اب اس کی نیت جو ہے وہ کرائے پر دینے کی ہو گئی، تو زکوٰۃ کس چیز پر ہوگی؟ اب اس کی زکوٰۃ جو ہوگی وہ کرائے کے اوپر ہوگی۔ اگر کرایہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ بچا رہتا ہے تو جب سال پورا ہوگا اس کی نصاب کا، تو اس نصاب کے اندر اس رقم کو بھی وہ ملا دے گا اور اس کے اوپر 2.5% کی زکوٰۃ دے گا۔ اگر نیت نہ کی تو درود پاک کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ ثواب تو نہیں ملے گا، ثواب تو اسی صورت میں ملے گا جبکہ نیت ہو، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا۔ دوران نماز چہرے سے قطرہ 2 قطرہ وضو کا پانی بہتا ہوا منہ میں گھل گیا تو کیا حکم ہے؟ حالت روزہ اور غیر روزہ میں؟ حالت روزہ میں اگر پانی کے اندر قطرہ منہ کے اندر قطرہ چلا گیا پانی کا باقاعدہ، تو اس صورت روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینے کے احکام یہ جدا ہیں، اور جو غیر روزہ ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی نے پہلے سالوں کی قربانی نہیں کی، واجب بھی تھی، اب پتہ چلا کہ کرنا ضروری ہے، تو ہر سال کے پیسے دیتے وقت کیا نیت کی جائے گی؟ یہ نیت کی جائے گی کہ مجھ پر جو قضا تھی اس کو میں ادا کر رہا ہوں، یا تو بکری یا بکری کی قیمت جو ہے وہ اس کو ہر قربانی کے بدلے میں دینا ہوگی، تو جتنے کی بکری آتی ہے وہ دے کے کسی کو وہ اتنی رقم کسی کو دے دے، یا بکری لے کے جو ہے وہ کسی کو یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسے دے دے۔ بھائی اپنے زیر کفالت بہن بھائیوں کو جو بالغ بھی ہوں زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے طور پر انہیں دیا جا سکتا ہے، اور بہنیں بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے کوئی رکن نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب یہ کہ اگر امام کے رکوع میں جانے پر اللہ اکبر کہنے سے پہلے مقتدی رکوع میں چلے جائے، جبکہ امام نے اللہ اکبر نہیں کہا ہو اور امام خود ابھی رکوع میں جانے کی تیاری میں ہو، یہ گناہ کی بات ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا چہرہ یہ بگاڑ دیا جائے، یعنی چہرہ اس کا گدھے کے چہرے کی طرح ہو جائے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ تو امام سے پہلے یہ کسی رکن کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ امام ہوتا ہے لیقتدی بہ لیتم بہ، تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، نہ یہ کہ امام سے آگے بڑھا جائے۔ روزے دار کو کہ آ جائے تو روزے پہ کچھ فرق پڑے گا؟ خود بخود جتنی بھی کہ آئی ہو بلا اس کے کچھ کیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تراویح گھر پر کیسے پڑھیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ آپ کیوں اس طرح کی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اللہ نے چاہا تو جلد یہ مصیبت، یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے گی، اور رونقیں انشاءاللہ رمضان کی ہمارے درمیان لوٹ کر آئیں گی۔ رمضان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو بھرپور رونقیں ہوں گی مسجدوں کے اندر، اور مسجدوں میں انشاءاللہ تراویح پڑھی جائے گی اللہ کی رحمت سے۔
موبائل میں قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اور بستر کے اندر لیٹ کر پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ موبائل میں پڑھ سکتے ہیں بے وضو، لیکن جس وقت آپ کی اسکرین پر قرآن پاک شو ہو رہا ہو تو اس وقت اسکرین کو ٹچ کرنے سے بچیں، اسکرین پر بے وضو ہاتھ لگانے سے بچیں۔ اور جو ہماری یہ والیوم کا بٹن ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ دبائیں گے تو یہ اوپر نیچے سے صفحہ یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو اس سے آگے پیچھے کر لیا کریں۔ اور بستر میں بھی لیٹ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ایک تو پاؤں سمیٹ لیں اور دوسرا آپ کا منہ کھلا ہوا ہو، یعنی منہ کے اوپر کوئی چادر وغیرہ نہ ڈالی ہوئی ہو۔ کیا قضا نماز میں سنت پڑھ سکتے ہیں؟ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف اس دن کی فجر جو آپ کی رہ گئی ہے اور اسی دن آپ ضحوہ کبریٰ سے پہلے ادا کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھیں، باقی اس کے علاوہ سنتوں کی قضا یہ نہیں ہوا کرتی۔ کیا محمد ابو ہریرہ نام رکھ سکتے ہیں؟ نام محمد رکھیں اور پکارنے کے لیے ابو ہریرہ یہ الگ سے رکھ لیں۔ فریج کی ہوا منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں، ہوا تو کوئی سی بھی ہو وہ منہ میں جائے گی نہیں ٹوٹے گا، البتہ بھاپ ہے، اور بھاپ جو ہے وہ منہ کے اندر آپ کے جا رہی ہے، یعنی قصدن آپ لے رہے ہیں بھاپ کسی چیز کی، تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ یہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ فقط ہوا کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسا شخص جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بیٹھ کے نماز نہ پڑھ سکے وہ امامت کر سکتا ہے؟ یعنی اشاروں کے ذریعے پڑھے گا تو اشاروں کے ذریعے نماز پڑھانے والا یہ امامت نہیں کر سکے گا، یعنی جو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اشاروں کے ذریعے نماز اس کی وہ نہیں پڑھا سکتا۔ کیا حج کرنے سے تمام قضا نمازیں ختم ہو جائیں گی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وقوف عرفہ میں یہ حقوق اللہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق اللہ باقی رہیں گے، یعنی نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، زکوٰۃ باقی ہے، قربانی کرنا باقی ہے، تو ان کی جو قضا ہیں وہ تو پورا کرنا پڑیں گی، گناہ معاف ہو جائے گا، فوری طور پر ان کو قضا یہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح جو وقوف مزدلفہ ہوتا ہے، وقوف مزدلفہ جو ہوتا ہے اس میں بھی حکم یہی ہے کہ وہاں پر آپ جائیں گے تو اس صورت میں آپ کا جو ہے وہ وقوف مزدلفہ کے اندر آپ کے جو حقوق العباد ہیں وہ معاف ہوں گے، ان کا گناہ معاف ہوگا، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد کو ادا کرنا ہوگا۔ کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر جو ہے ظلم کیا ہوا ہے تو پھر اس سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے، اس سے معاف کروانا ضروری ہے، اس کی رقم اسے واپس کرنا یہ ضروری ہے۔ بخاری شریف گھر میں پڑھنے کے لیے قصیدہ بردہ شریف پورا پڑھنا ضروری ہے؟ پڑھنے کے آداب بھی بتا دیں۔ پورا پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، نہ کوئی اس کا شعر پڑھنا ضروری ہے، بہتر ہے کہ جتنا ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں گے، باوضو پڑھیں گے، خوشبو لگا کر، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ہے کہ کم از کم کوئی ایک آدھا شعر قصیدہ بردہ شریف کا اس سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ موبائل پر ڈاؤن لوڈ سورہ کا ثواب سننے سے ملتا ہے؟ نہیں، وہ ثواب تو نہیں ملے گا کہ جو براہ راست سننے سے ملتا ہے، البتہ قرآن ہے تو سننے سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ اس کا حاصل ہوگا۔ زکام لگا ہو تو روزے کی حالت پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ جی نہیں، فقط زکام ہونے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں وضو کے دوران اگر غلطی سے گلے سے پانی نیچے چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر آپ کو یاد تھا کہ آپ کا روزہ ہے اور پھر بھلے غلطی سے پانی نیچے چلا گیا ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ابو جہل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا؟ جی نہیں، ابو جہل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا، ابو لہب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا۔
سلام، نماز کی اذان کے علاوہ دوسری اذان کیا بغیر داڑھی والا کہہ سکتا ہے؟ جی کہہ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ داڑھی سنت مبارکہ ہے، تو ایسے لوگوں کو کہ جب وہ نیک کام کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ کار کو بھی اپنا لینا چاہیے۔ مجبوری میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ واقعی اگر ایسی مجبوری ہے کہ آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے یا آپ کے گھٹنے مڑتے ہی نہیں ہیں، سجدہ ہو ہی نہیں سکتا زمین پر، تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گھر پر 2 بھائی ہیں، ایک حافظ ہے، کیا گھر پر تراویح کی ترکیب کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے قریب اہل سنت کی مسجد موجود ہے اور آپ کے اوپر عشاء کی جماعت واجب ہوتی ہے تو عشاء تو جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہوگی، پھر اس کے بعد بھلے آپ گھر آ کر تراویح کی نماز یہ ادا کر لیں، لیکن آپ کو جو جماعت پڑھنی ہے عشاء کی جماعت نماز جو پڑھنی ہے وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، جبکہ آپ کے اوپر عشاء کی جماعت یہ واجب ہوتی ہو۔ جس کی قضا نماز ابھی باقی ہیں، کیا وہ تراویح نماز کے وقت پڑھے گا؟ تراویح تو پڑھے گا، تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح نہیں چھوڑ سکتا، تراویح پڑھنے کے بعد وہ فرضوں کی جو قضا باقی ہے اسے ادا کر لے۔ میں گڈس کی مارکیٹ سے پرچیز کر کے شاپ پر دیتا ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر آپ جائز طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے، تو اس صورت میں یہ آپ کا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک منٹ میں کال آ رہی ہے ضروری نا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ میرے گھر آ جائیں، میرا اصل میں لائیو سلسلہ چل رہا ہے فیس بک پر نا، آپ گھر پہ آ جائیں، میرا لائیو پروگرام ہے دبئی اسلامک بینک ہے، یہ دوراجی کالونی کے اندر ہے، اب اس کے برابر میں اوپر ناصر پانا اس کے اوپر ہی گھر ہے میرا، 3rd فلور پر۔ آپ کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ آپ وہاں آپ پہنچ کے مجھے کال کریں، میں پھر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ معذرت، اصل میں بار بار کال آ رہی تھی، وہ ضروری کال تھی تو اس لیے اٹینڈ کرنا ضروری تھا۔ وضو کرتے وقت عورتوں کا سر پر دوپٹہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر محرم موجود ہے تو پھر اس کے سامنے اپنے بالوں کو چھپانا یہ ضروری ہوگا، تو وہ اس انداز میں سر پہ مسح کریں کہ اس کے سامنے بالوں کی سیاہی ظاہر نہ ہو۔ نفلی روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت غرغرہ کر لینا چاہیے؟ جی نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ محمد ابو ذر نام رکھ سکتے ہیں، لیکن نام محمد رکھیں اور پکارنے کے لیے ابو ذر رکھیں۔ کیا ان حالات میں جماعت واجب ہے یا نہیں؟ اور اگر والدین جانے نہ دیں تو کیا ان کی مانی جائے گی؟ اب اس میں مختلف مقامات کی مختلف صورتیں ہیں، ہر مقام پہ اس طرح نہیں ہے کہ جماعت سے روکا جا رہا ہو، تو جہاں اس طرح کی سختی اور پریشانی کا سامنا نہیں ہے وہاں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ کیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا نمازیں بعد میں پڑھنی ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد یا پہلے؟ دونوں میں پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا نابالغ پر زکوٰۃ اور عشر فرض ہوگا؟ جی نہیں، نابالغ پر زکوٰۃ اور عشر فرض نہیں ہوگا۔ کیا بدعقیدہ علماء کا ادب بھی واجب ہے؟ جی نہیں، بدعقیدہ کا ادب واجب نہیں ہے، بدعقیدہ سے دور رہنا یہ ضروری ہے۔ کیا روزے کی حالت میں اسٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اسٹیم لیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
روح کیا ہے؟ روح کا حقیقی علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا یسألونک عن الروح، تو حکم ہوا کہ یوں فرما دیجیے کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا فرشتوں کی موت کا بھی مختلف وقت مقرر ہے یا سب کو ایک ساتھ ہی اجل آئے گی؟ قیامت کے وقت تمام کو موت آئے گی، اس سے پہلے ان کی موت کا تذکرہ کوئی موجود نہیں ہے۔ صدقے کے پیسے کسے دینا افضل ہے اور کیا ریلیٹیو میں دے سکتے ہیں؟ صدقے کے پیسے وہاں پر دینا افضل ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہو، جہاں بھی اس کی ضرورت ہوگی وہاں صدقے کے پیسے دینا یہ افضل ہے۔ لہذا اگر کسی جگہ پر مسجد کی، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے اور وہاں پر اس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں پر مسجد مدرسے میں دینا افضل ہے، یا کہیں پر غربا ہیں، غریب ہیں، جیسے آج کل کے حالات ہیں، تو ایسے میں ان افراد تک جو رقم ہے وہ پہنچانا افضل ہے۔ ریلیٹیو کو بھی صدقہ جو نفلی صدقہ ہے وہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ اگر زکوٰۃ فطرہ وغیرہ دے رہے ہیں تو پھر اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ان کو نہیں دے سکتے جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مستحق نہیں ہے تو راستے میں تقسیم ہونے والے پکے ہوئے کھانے کے پارسل لے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ مستحقین کے لیے بانٹے جا رہے ہیں تو پھر غیر مستحق اسے نہیں لے سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ سب کو دیتے ہیں، جیسے رمضان میں افطاری کے وقت جو ہے وہ ہر آنے جانے والے کو وہ دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ شرط نہیں ہوتی کہ یہ مستحق یا غیر مستحق، جو بھی روزے دار ہوتا ہے اس کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ باقی اس طرح جو آج کل بالخصوص جیسے حالات ہیں، جیسے موقع ہے جس طرح کا، تو اس میں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی جو مستحق ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، غیر مستحق وہ 3 4 5 5 مقامات سے بلکہ اس سے بھی زیادہ راشن لے کر، اور اب تو یہ رپورٹیں ہیں کہ اس کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں، اتنی مصیبت اور اتنی پریشانی کے اندر مخلوق آئی ہوئی ہے، اور ایسے موقع پر بھی اس طرح کی بددیانتی کرنا، اس طرح کے معاملات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور جو ہے وہ آواز دینا ہے، اس اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا کرنا ہے، تو ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ مہدوی ایک فرقہ ہے کہ جو امام مہدی کے تشریف لا چکنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہند میں ہیں، اس فرقے کی عورت سے زچگی کا کیا حکم ہے؟ اگر واقعی وہ بدعقیدہ، میں جو ان کے عقائد معلوم نہیں ہے صحیح طریقے سے کیا ہیں، اگر وہ بدعقیدہ لوگ ہیں یا ان کے عقائد جو ہیں وہ کفریات والے ہیں، تو پھر اس صورت میں تو ہرگز ان کے پاس تعلق کسی طرح کا نہیں رکھنا چاہیے، علاج بھی ان سے نہیں کروانا چاہیے۔ تہجد میں نیند لازم ہے یا نہیں؟ جی بالکل لازم ہے، تہجد ہوتی ہی اس صورت میں ہے جبکہ اس وقت پڑھی جائے جب بندہ رات کو سو چکا ہو، بغیر سوئے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر یہ رات کی نماز ہوگی، صلاۃ اللیل کہلائے گی یہ۔ ہلال ریشی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شب برات کے متعلق جو روایات وارد ہیں کیا وہ سب ضعیف ہیں؟ میں اپنے کلپ کے اندر جو اس میں موجود ہے اچھی طریقے سے بتا چکا ہوں کہ مانعین کے جو پیشوا ہیں، جو اس طرح کی چیزوں کے انکار کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑوں میں سے کئی ایک نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ان تمام احادیث کا جو مجموعہ ہے یہ مل کر صحیح حدیث کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں، صحیحم بشواہدہ، یہ اپنی شواہد کے ساتھ، دیگر روایتوں کے ساتھ مل کر صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں، اور صحیح نہ بھی ہو تو جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں ان کو فضائل میں مقبول مانا گیا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب آپ ایک اللہ کی رحمت سے کئی بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے ایک کلپ ہمارے پیج پر ملاحظہ کریں گے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں محدثین کرام کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اور کتابوں سے دکھاؤں گا کہ محدثین کرام یہ ضعیف حدیث کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اس طرح عام کر دی جاتی ہیں کہ ان کا نظریہ ہی چینج ہو کے رہ جاتا ہے اور بالکل کانسیپٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ضعیف حدیث کو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ موضوع اور من گھڑت ہیں، وہ کسی طرح بھی لائق اعتبار ہوتی ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ضعیف حدیث یہ حدیث کی قسم ہے،
اور محدثین کرام جنہوں نے صحیح حدیث، ضعیف حدیث، حسن حدیث اس کے قواعد مقرر کیے ہیں، انہوں نے ہی اس بات کی صراحت کی ہے کہ فضائل میں ترغیب و ترہیب کے اندر کہ جب کسی بات کے بارے میں ترغیب دلانی ہو، کسی چیز سے روکنے کے بارے میں وہ حدیث آئی ہو تو وہاں پر اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس پہ عمل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تبارک و تعالی حوالہ جات کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ عن قریب آپ ہمارے پیج پر دیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلاۃ و تسبیح میں تسبیح بھول گئے، دوسرے رکن میں پڑھ لیے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی نہیں، واجب نہیں ہوگا۔ دیدار الہی عز و جل، کیا غیر نبی کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، خواب کے اندر غیر نبی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور خواب کے علاوہ جاگتی آنکھوں سے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ حضرت سنا ہے کہ جس نے رمضان سے پہلے پچھلے روزے کی قضا نہیں رکھی اس کے رمضان کے روزے بھی صحیح نہیں ہوں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہونا یہی چاہیے کہ ہمیشہ روزے جو رکھیں وہ جلد سے جلد جو چھوٹے ہیں اس کی قضا آپ کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے تو بالخصوص آپ کے روزے یہ مکمل ہو چکے ہوں، لیکن اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے اور رمضان سے پہلے اس نے مکمل نہیں کیے تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ غالباً میں دو جواب دیتا ہوں، یہ جو کال آ رہی ہے نا اس کے اوپر آپ بتا دیں، ان کو پتہ بتا دیں اس کا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، کیا اس کا پیشاب پینا یہ حلال ہے، اس کو پیا جا سکتا ہے، اور کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے پینے کا حکم دیا تھا؟ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہوتی ہیں، ان کے خاص معنی ہوتے ہیں، اور کوئی عمل ہوتا ہے کہ جس کو پہلے حضور علیہ الصلوۃ نے کیا ہوتا ہے، بعد میں اس کا منع فرمایا ہوتا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بخاری میں ایک سے زیادہ مقام پر یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کے آخری فعل کو لیا جائے گا، آخری کام کو یہ لیا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ نے قبیلہ ارینہ کے بعض افراد کو اور کچھ اور قبیلے کے افراد تھے ان کو اس بات، وہ لوگ آئے تھے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ پہنچے اور ان کے دل کے اندر نفاق تھا، برائی تھی، خرابی تھی، تو اس لیے ان لوگوں نے ان کو مدینہ جو ہے وہ موافق نہیں آیا تھا، ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم چرواہے کے پاس چلے جاؤ، صدقے کے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ، اور دودھ اور پیشاب کو مکس کر کے پینے کا حکم دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث طیبہ بالکل واضح ہیں، جس میں آپ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو پیشاب ہے یہ ناپاک ہے، اور پیشاب کے قطروں کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ ان کو جو حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کا علم ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا علم دیا گیا تھا کہ ان کی شفا اسی کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ شفا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب کسی کی شفا صرف اور صرف حرام کے اندر ہو اور اس بات کا یقینی اور قطعی علم ہو جائے کہ اس کی شفا اسی کے اندر ہے اور یہ صرف نبی کو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا، تو پھر اس حرام چیز کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی گئی۔ طٰہٰ یاسین نام رکھنا کیسا ہے؟ غلام طٰہٰ اور غلام یاسین نام رکھیں، صرف طٰہٰ اور یاسین نام نہیں رکھنا چاہیے۔ طلاق کے حوالے سے کچھ سوال کیے گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں، کیونکہ طلاق کے مسائل اس کے لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ ظہر کی اذان کے فوراً بعد جماعت کروا سکتے ہیں جبکہ سنت قبلیہ کسی مقتدی نے بھی نہ پڑھی ہو؟
ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں، یہ جس طرح یہ سنت موقدہ ہیں، اسی طرح اس میں ایک اور سنت موقدہ یہ ہے کہ اس کو فرضوں سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ تو اتنا وقت ضرور دیں کہ 4 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ظہر کی جماعت کروائیں۔ ایئر کولر کے سامنے روزے میں قصدن بیٹھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بھاپ وغیرہ نکلتی ہے اور اس بھاپ کو آپ اپنے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اندر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ بہت سارے ہیں کبیرہ گناہ، اور اس پر پوری کتاب ہے حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی کی الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے، اس میں آپ اس کا مطالعہ فرما لیجیے۔ جمعے کے بدلے جو ظہر نماز فرداً پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا علت ہے؟ اس کا حکم یہی ہے کہ جمعے کے دن ظہر کی جماعت نہیں کروائی جاتی۔ اصل جمعہ ہے، ظہر اس کا خلیفہ بنتا ہے، تو اس کو تنہا یہ پڑھا جائے گا۔ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو سرہانے پر سجدہ کرتی ہے، کہ یہ سجدہ کرنا جائز ہے؟ سرہانے پر سجدہ کرنے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ تکیے کے پر سجدہ کرنا؟ تو دیکھیں، اگر تو زمین پر اس کے لیے سجدہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، نہ اتنی اونچی چیز کے جو 11 انگل ہو اور اس کے اوپر وہ سجدہ کر سکے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اب وہ ساری کی ساری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے، اور اب وہ فقط اشارہ کرے گی، تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکے گی، سجدے کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ اس نے جھکنا ہے، اس سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ کس طرح کے بال بنانا سنت ہے؟ درمیان میں سے مانگ نکال کر بال بنانا اور دونوں طرف سے بال نکال لینا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ مفتی صاحب کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو چکی ہے یا نہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور باقی ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی پیدائش ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غائب ہو چکے تھے اور بعد میں تشریف لے کر آئیں گے۔ ان کی باقاعدہ ولادت ہوگی اور پھر یہ تشریف لے کر آئیں گے، آخر زمانے کے اندر آئیں گے۔ اب وہ کتنا عرصہ باقی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سی اے کرنا کیسا؟ تعلیم حاصل کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سی اے کی تعلیم بالکل حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ آگے آپ اس کو کس جاب میں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو جائز جاب کے اندر استعمال کرتے ہیں تو جاب بھی جائز ہو جائے گی، اور اگر اس میں آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں اس کے ذریعے سے سود وغیرہ کا، تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گا۔ حالت جنابت میں نماز پڑھا دی، بعد میں جنبی ہونا معلوم ہوا، اب امام اور مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دونوں کی نماز نہیں ہوئی، اسے اعلان کرنا پڑے گا کہ اس طرح کا کوئی بھی بات بتا دے کہ کسی وجہ سے نماز نہیں ہو سکی تھی، لہذا جو افراد اس دن موجود تھے وہ سارے کے سارے نماز کو دہرا لیں۔ مغرب کی رکعت 3 ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل حکمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے اس لیے یہ فرض ہے۔ باقی یہ کہ علماء نے مختلف وجوہات بیان کی کہ جس نبی نے جس طرح نماز پڑھی تھی اسی طرح ہمارے پر اس کو فرض کر دیا گیا ہے۔ روزے میں نیم کی مسواک کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، نیم کی مسواک کر سکتے ہیں، البتہ مسواک ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی ایسے درخت کی ہو جو پھل والا ہے، اور نہ ہی تر ہو کہ اس کا کوئی ذائقہ وغیرہ منہ کے اندر جائے، اور نہ ہی اس کے ذرات وغیرہ منہ کے اندر جانے چاہیے۔ تو نیم کی مسواک کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ کیا عورت منہ چھپا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، عورت بھی منہ کو ظاہر کر کے ہی نماز پڑھے گی۔ اسلامی بہنیں اپنے ہیئر آگے سے لیزرز شولڈر تک کاٹ سکتی ہیں، جب پیچھے لانگ ہیئر ہیں تو کیا یہ بھی اسلامی بہنوں سے مشابہت کہلائے گی؟ بالکل ایسا بعض کرتی ہیں کہ اس طرح کے بال وہ بناتی ہیں کہ آگے سے ان کے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو کندھوں سے نیچے نہیں ہوتے، اوپر ہی رہتے ہیں، تو اس طرح کے بال بنوانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بال کندھوں کے نیچے تک بڑھانے والے کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔
درس شفا کی دوبارہ کوئی ترکیب بنائیں. سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. شفا شریف بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے. تو وہ ہو تو چکا ہے، اور تقریباً جتنا بھی عوام کے سامنے بیان کرنے کا ہے تقریباً 100 سے اوپر ایپیسوڈ یہ میرے جو میرا چینل ہے، یوٹیوب چینل مفتی احسان اتاری، اس پر یہ سارے کے سارے ایپیسوڈ موجود ہیں. وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ عشق و محبت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا. بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اس درس بھی الحمدللہ بڑا بابرکت رہا ہے ہمارا. دور حدیث کے اندر یہ ہوتا رہا، تو تمام ہی کو چاہیے کہ اس درس کو سماعت کریں. تو اس چینل پر آپ جا کر مفتی احسان اتاری، یہ یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اس کو سبسکرائب بھی کریں. دوستوں تک بھی اس کی جو ہے وہ پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس میں جو بیانات وغیرہ ہیں اسے سن سکیں. سامنے تصویر ہو، نماز میں سامنے تصویر ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہ حکم صرف انسانی تصویر کا ہے یا بچوں کے کھلونے بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آگے تصویر ہو تو کچھ شرائط کے ساتھ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. یعنی اگر وہ تصویر پورے قد کی ہے، جاندار کی تصویر ہے، اور تعظیم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور اگر وہ پورے قد کی تصویر نہیں ہے، یا پورے قد ہی کی تصویر ہے لیکن وہ تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی، تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگی. کیا والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، والدین کو زکوٰۃ دینے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. ان کی دل کھول کر اپنی جو صاف ستھری رقم ہے اس کے ذریعے سے خدمت کرنی چاہیے، مدد نہیں، خدمت کرنی چاہیے، اور اس کو سعادت سمجھنا چاہیے. بہت سارے سوالات آپ کے باقی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل یہ سلسلہ لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. کچھ کام ہے مجھے، تو تھوڑا سا جلدی میں ختم کر رہا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل دوبارہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سوال جواب کا یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، اور آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. کوشش کریں کہ جن کے سوالات ہو چکے ہوں وہ نئے سوالات اگر کرنا چاہیں تو کریں، اور اگر پچھلے سوال کا جواب انہیں مل چکا ہے تو پھر اسی پر اکتفا کریں. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.